ہم سب نے مل کر شب برات منائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی شب برات قبول فرمائے۔ آئیے شب برات کے تعلق سے ایک واقعہ سنتے ہیں، بہت ہی شاندار جاندار واقعہ ہے، سنیں گے تو دل مچل جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بہت ہی شاندار واقعہ ہے یہ شب برات جو ہم میں سے گزری ہے، بہت ہی حسین رات تھی۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تقدیر لکھتا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کون حج کو جائے گا، کون عمرہ کرے گا، کون کیا کام کرے گا، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بڑے خوش نصیب وہ انسان ہے جس نے اس رات میں عبادتیں کی ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس واقعہ کا کنیکشن شب برات ہی سے ہے۔ حضرت مالک بن دینار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن ان کی پہلی کی زندگی عجیب و غریب تھی۔ حضرت مالک بن دینار نے اس واقعہ کو اپنی زبان سے خود بیان فرمایا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں پہلے شرابی تھا، گناہ کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے پاس میری بچی تھی، ایک دن میں نے اپنی بچی کو گود میں لیا، شراب کی بوتل سامنے رکھی تھی، میں نے شراب پینا چاہا، اتنے میں میری بچی نے میری گود میں حرکت کی اور اس کا پیر اس شراب کی بوتل میں ٹھوکر لگا، شراب کی بوتل گر گئی، میں شراب پی نہ سکا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس بچی میں کیا ایسی خاصیت تھی، جب بھی میں اس کو گود میں لیتا تو میں شراب پی نہیں سکتا تھا۔ اچانک اس بچی کا انتقال ہو جاتا ہے، میری بچی اس دنیا سے گزر گئی۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا شب برات کا موقع آیا، شب برات کی رات آئی، اس رات میں بھی میں نے شراب پی لی اور شراب پی کر بے ہوش ہو گیا۔ میں سپنا دیکھ رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں مر گیا۔ جب میں مر گیا، قبر میں مجھے دفنایا گیا، سور پھونکا جاتا ہے، سور پھونکنے کی آواز سے پھر میں قبر سے اٹھایا گیا۔ قبر سے جب میں اٹھتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک اژدہا ہے، جس کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور اس اژدہا سے میں بچنے کے لیے دوڑنا شروع کیا۔ وہ اژدہا میرے پیچھے دوڑتا رہا، اس کے خوف سے میں بھی دوڑ لگاتا رہا۔ راستے میں اچانک سے ایک سفید بزرگ نظر آئے، میں نے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ مجھے اس اژدہا سے بچا لو۔ اس سفید بزرگ نے کہا کہ میں تجھے اس سے بچانے کی قابلیت نہیں رکھتا، میں تجھے اس سے بچا نہیں سکتا، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، آگے چلے جاؤ، تمہاری کوئی مدد فرمائے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں پھر میں دوڑتا رہا، مجھے راستے میں عجیب و غریب چیزیں نظر آئی، جہنمی پہاڑ نظر آئے اور طرح طرح کی چیزیں نظر آئی۔ پھر مجھے ایک بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئی، اس آگ میں میں گرنے والا تھا۔ اچانک سے آواز آتی ہے، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ جہنمی نہیں ہے۔ آواز سنتے ہی اس آگ میں گرنے سے میں بچ گیا۔ پھر میں اس اژدہا کو دیکھا تو وہ اژدہا میری طرف بڑھا جا رہا تھا، میں اس کے خوف سے دوڑتا رہا۔ مجھے ایک چاندی کے محل نظر آئے، اس محل میں پردے لگے ہوئے تھے۔ آواز آتی ہے، اس کو اس محل میں آنے دو، داخل ہونے دو، ان کی اس محل میں امانت رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس چاندی کے محل میں گیا، داخل ہوا، دیکھ رہا ہوں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور میری بچی تو جو اس دنیا سے گزر گئی تھی، وہ بھی سونے کے جھولے میں جھولا جھول رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے میری بچی کو دیکھا، میں مسکرانا شروع کر دیا۔ میری بچی نے مجھے دیکھا تو دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے سے لپٹ گئی اور مجھے پیار کرنے لگی۔ میں نے اپنی بچی کو دیکھا تو میں بیٹھ گیا، اپنی بچی کو گود میں لیا۔ میری بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ میری بچی نے مجھ سے کہا، ابو جان، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ شراب پینا چھوڑ دیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ آپ توبہ کر لیں؟ میرے پیارے دوستو، بزرگوں،
حضرت مالک بن دینار بیان فرماتے ہیں میری بچی کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے، میرا دل پھٹ گیا، جگر پارا پارا ہو گیا، پیر تلے زمین کھسک گئی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اپنی بچی سے پوچھا بیٹا راستے میں یہ سارے معاملات کیا تھے؟ تو اس بچی نے عرض کیا ابو جان جو آپ کو اژدہا نظر آ رہا تھا، جو آپ کو سانپ نظر آ رہا تھا، جس کے خوف سے آپ دوڑتے دوڑتے یہاں تک پہنچے، وہ آپ کے برے اعمال تھے۔ جو آپ کو راستے میں ایک سفید بزرگ نظر آئے تھے، وہ آپ کے اچھے اعمال تھے، اور آپ کے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھی کہ وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے تھے۔ اس لیے میرے ابو اب بھی وقت ہے آپ توبہ کر لیں، آپ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں وہ شب برات کی رات تھی، میں نے خواب ہی میں توبہ کی رب کی بارگاہ میں، مولا پروردگار آج کے بعد یہ مالک کبھی شراب میں ہاتھ نہ لگائے گا، کبھی شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھائے گا، کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں اسی رات میں توبہ کی، اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت مالک بن دینار جو شرابی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کی رات میں اس کی توبہ قبول کی، اور جب اس کی توبہ قبول اللہ فرما لیتا ہے اس کو مقام ولایت سے نواز دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، شرابی ہیں، ایسی حسین راتوں میں عبادتیں کیا کریں، رب کو منانے کی کوششیں کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید لگائے بیٹھیں میری توبہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ جب آپ کے دل میں یہ امید ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی توبہ ضرور اللہ قبول فرمائے گا۔ دعا کے لیے نیکوکار ہونا شرط نہیں ہے، کوئی گنہگار ہو، سیاکار ہو، بدکار ہو، اگر وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رب کی رحمت سے امید لگائے دعا کرتا رہتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیا کرتا ہے، کیونکہ جب گنہگار بندہ رب کی بارگاہ میں چلتا ہوا آتا ہے، توبہ کرتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑتی بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، ایسی حسین راتوں میں عبادتیں کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے۔